مارچ 2021 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ذریعہ منظر عام پر آنے والے منصوبے میں 2030 تک 450 ملین درخت لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پہل کا مقصد صحرا بندی کو روکنا، حیاتیاتی تنوع کو محفوظ کرنا اور پانی کے محدود وسائل کو محفوظ رکھنا ہے۔ جدہ اگرچہ سعودی عرب کا زیادہ تر علاقہ صحرا سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر مقامی پودوں کی ایک بڑی تعداد سخت آب و ہوا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے۔ اب سعودی گرین انیشیٹو کی چھتری کے تحت پوری مملکت میں پودوں کی مقدار کو محفوظ رکھنے اور اس میں اضافہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ شمال میں اس کے صحرائی منظر سے لے کر عسیر کے جنوبی علاقے تک بادشاہی پودوں کی کثرت کا گھر ہے، جس میں 142 خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زیادہ جنگلی پودوں کی انواع شامل ہیں۔ سعودی نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف کے مطابق تاہم اب میں سے تقریباً 600 پرجاتیوں کو خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے اور 21 کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہی معدوم ہے۔ SGI، جس کا مارچ 2021 میں اعلان کیا گیا، ملک کا اب تک کا سب سے بڑا جنگلاتی منصوبہ ہے، جس میں 2030 تک 450 ملین درخت لگانے کا ہدف ہے۔ 2021 کے آخر تک مملکت کے تمام 13 میں سے تقریباً 10 ملین درخت پہلے ہی لگائے جا چکے ہیں۔ علاقوں جب کوئی سعودی عرب کے بارے میں سوچتا ہے تو شاید جنگلات پہلی قسم کا ماحولیاتی نظام نہ ہو جو ذہن میں آتا ہے۔ تاہم کنگڈم کے پاس تقریباً 2.7 ملین ہیکٹر وائلڈ لینڈ ہے، بنیادی طور پر ابے اور عسیر کے دور دراز جنوب مغربی ہائی لینڈز میں۔ اس کے سامنے 450 ملین درخت لگانے کا ہدف ماتوئکان کشی لگ سکتا ہے۔ صحرا کی منصوبہ بند سبزہ زار کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، خاص طور پر اس جنونی شہری توسیع کو دیکھتے ہوئے بادشاہی گواہی دے رہی ہے۔ لیکن درحقیقت شہری پھیلاؤ کے ممکنہ نقصان کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی حکومت نے مخصوص SGI اہداف مقرر کیے ہیں تاکہ شہری توسیع میں ہم آہنگی کے ساتھ سبز جگہوں کو شامل کیا جا سکے، جس میں مملکت کے صحرائی شہروں کی حدود میں پارک لینڈ اور جنگلات شامل ہیں۔ ان شہروں کے اندر غیر منظم سطحوں کو سبز کرنے سے نہ صرف بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو روکنے میں مدد ملے گی بلکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے، ہوا کے معیار کو بہتر بنانے، زیادہ فعال طرز زندگی کے مواقع فراہم کرنے اور شہروں کو پائیدار طریقے سے خوبصورت بنانے میں مدد ملے گی۔ مزید دیہی آب و ہوا میں اس دوران ہریالی کی کوششوں کو صحرائی، محدود پانی کے وسائل اور ریکارڈ بلند درجہ حرارت کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، جن کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ یہ سب انسانوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ SGI روڈ میپ ریگستانی اور مٹی کے انحطاط کو روکنے اور ریورس کرنے، بادشاہی کی منفرد حیاتیاتی تنوع کو محفوظ رکھنے اور ایک ایسے ملک میں پانی کے محدود وسائل کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے جہاں بارش کی کمی اور زمینی پانی ختم ہو رہا ہے۔ فی الحال سعودی عرب میں 15 ایسے علاقے ہیں جو حیاتیاتی تنوع کی وجہ سے محفوظ ہیں، 12 زمین پر ہیں اور ان میں سے 3 سمندری ہیں۔ نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف نے اس تعداد کو بڑھا کر 75، زمین پر 62 اور ساحلی اور سمندری علاقوں میں 13 کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ شمالی سعودی عرب میں شاہ سلمان رائل نیچر ریزرو مملکت کے تقریباً 6% رقبے پر محیط ہے۔ اس میں پہاڑی علاقے، وسیع میدانی علاقے اور اونچے سطح مرتفع شامل ہیں، اور تقریباً 300 جانوروں کی انواع کے ساتھ ساتھ نادر آثار قدیمہ کے ورثے کے مقامات بھی ہیں، جن میں سے کچھ 8000 قبل مسیح پرانی ہیں۔ ریزرو کی انتظامیہ نے حال ہی میں کے ساتھ شراکت میں رضاکاروں کی مدد اور شرکت سے 1 لاکھ بیج لگائے ہیں، جو کہ SGI کے مقاصد میں حصہ ڈالنے کے لیے ریزرو اتھارٹی اور شراکت داروں کی مشترکہ کوشش ہے کہ ایک ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا، ہم پودوں کے احاطہ کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی 6 لاکھ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ریزرو میں پودوں کو بڑھانے کے لیے کئی بیج بونے کی مہمیں بھی حاصل کی ہے۔ درخت اور جھاڑیاں بارہماسی پودے ہیں جو صحرا کی تباہ حال رہائش گاہوں کو بحال کرتے ہیں۔
یہ پودے صحرائی رہائش گاہوں کی مقامی نسلیں ہیں اور صحرا کے سخت حالات جیسے خشک سالی اور زیادہ درجہ حرارت کے مطابق ڈھل جاتی ہیں اور انہیں آب پاشی کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ریزرو کا اسٹریٹجک مقصد ایک سیڈنگ پروگرام قائم کرنا ہے جس میں بہت سے منصوبے شامل ہوں جیسے کہ مین نرسری کی تنصیب۔ بہرحال بادشاہی میں تحفظ کے کام اور ہریالی کے منصوبوں کے لیے پانی ایک بڑا چیلنج ہے۔ صدیوں کے دوران جزیرہ نما عرب کے باشندوں نے میٹھے پانی کے کنویں کھود کر زندگی کو برقرار رکھنے اور خشک سالی سے بچنے کے طریقے تلاش کیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور 1970 کی دہائی میں مملکت کے معاشی عروج کے تناظر میں سعودیوں نے زمینی پانی کے ذخائر کو تیزی سے استعمال کرتے ہوئے جدید کاشتکاری کے طریقوں کی طرف رجوع کیا۔ دریاؤں یا قدرتی جھیلوں کے بغیر اور ذرائع کو بھرنے کے لیے بہت کم سالانہ بارش، سعودی عرب نے اپنے مشرقی اور مغربی ساحلی علاقوں میں اندرون ملک شہروں کی مدد کے لیے سمندری پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ قائم کیے ہیں۔ اس کے باوجود میٹھے پانی کی مانگ بڑھ رہی ہے اور قدرتی آبی ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اس لیے سعودی حکومت اپنے آبی وسائل کو محفوظ رکھنے اور انہیں زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے تلاش کر رہی ہے تاکہ وہ بڑھتی ہوئی معیشت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ سبز جگہوں کو بھی اچھی طرح سے پانی فراہم کر سکے۔ کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر فار ڈیزرٹ ایگریکلچر میں گریننگ عربیہ کی سائنسی مشیر ماریا ناوا نے عرب نیوز کو بتایا کہ SGI کی اسٹریٹجک ٹیم ممکنہ طور پر نئے لگائے گئے پودوں کو سیراب کرنے کے لیے علاج شدہ گندے پانی کو استعمال کرے گی۔ ایک اور مقصد، اس نے کہا، بادشاہ میں پانی کی ذخیرہ اندوزی کے عمل اور بہتری کے ذریعے سمندر میں یا ریت کی دراندازی کے ذریعے بارش کے نقصان کو کم کرنا اور جہاں ضرورت ہو پانی کو برقرار رکھنے کے لیے مٹی کا تدارک کرنا ہے۔ ناوا نے کہا کہ شہری علاقوں میں پودوں کو پہاڑی، وادی اور صحرائی آب و ہوا میں اگنے والے پودوں کے مقابلے میں سایہ فراہم کرنے کے لیے بہت زیادہ پانی اور چھتری کی ضرورت ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پودوں کو صحرائی درختوں کے مقابلے میں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو خشک سالی کے خلاف مزاحم ہے اور ان کے پتے کم ہیں۔ کنگڈم کے متنوع ٹپوگرافی کے پیش نظر بنجر نیم بنجر زمینوں کو بحال کرنے، مٹی کے کٹاؤ کو روکنے، پانی کو برقرار رکھنے، پرما کلچر کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے فارم اور پودوں کی نشو و نما کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو مقامی حالات کو برداشت کر سکتی ہے، بشمول دھول کے طوفانوں کے بڑھتے ہوئے خطرے۔ ناوا نے کہا کہ مملکت کے تمام علاقے اہم ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہر ایکشن زون کا درختوں کی نشو و نما، پانی کی دستیابی اور پودوں کی دیکھ بھال کی صلاحیت کے لیے گہرائی سے مطالعہ اور تجزیہ کیا گیا ہے۔ ہر زون کے دائرہ کار کے اندر تجاویز پائیدار ہونے پر مبنی ہے اور یہ کہ پودوں کو مستقبل میں رکھا اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض کی توجہ دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے، یہ زیادہ ہے کہ کچھ موسم، پانی کی دستیابی، مٹی، ٹپوگرافی وغیرہ کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں پودوں کی میزبانی کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود تمام ماحولیاتی تبدیلیاں دوسروں کو متاثر کریں گی، جس پر بھی غور کیا گیا ہے۔ پائیدار ہونے کے لیے ہر حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔ ضرورت کے تحت سعودی عرب پانی کے تحفظ کی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ SGI کے ماتوئکان کشی اہداف کو دیکھتے ہوئے توانائی کے تقاضوں کی وجہ سے صاف شدہ پانی سے آبپاشی سے علاج شدہ پانی کے استعمال کی سفارش کی گئی۔ ناوا نے کہا، ڈی سیلینیشن گندے پانی کے علاج سے زیادہ توانائی کا حامل ہے۔ تمام گندے پانی کو آبپاشی کے لیے دوبارہ استعمال کرنا ممکن ہے کیونکہ پانی کا معیار اس کے لیے اچھا ہے اور اس کے لیے مملکت میں پہلے سے ہی منصوبے ہیں۔ فی الحال پہلے سے ہی علاج شدہ گندے پانی کا دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے اور قومی آبی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر 2030 تک علاج شدہ گندے پانی کا دوبارہ استعمال 70% تک پہنچ جائے گا۔ مستقبل قریب میں اس فیصد کو بڑھانے کا منصوبہ ہے۔
جیسے جیسے قوم اپنی فطری نعمتوں سے زیادہ آگاہ ہوتی جا رہی ہے، مملکت بھر کی کمیونٹیز بھی ایس جی آئی کے اہداف کو حاصل کرنے اور ایک سرسبز مستقبل کے حصول کی کوششوں میں زیادہ فعال طور پر حصہ لینا شروع کر رہی ہے۔ ناوا نے کہا، کمیونٹیز تمام اقدامات کے حقیقی بننے اور کامیاب ہونے کی بنیاد ہیں۔ لوگوں کو شامل کرنا اور ان کو شامل کرنا، ان کی ضروریات کو سننا، ان کی روایات کو سمجھنا اور انہیں فیصلوں کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ ایس جی آئی کا نفاذ 3 اہم ستونوں پر مبنی ہونا چاہیے: سماجی، اقتصادی اور پائیدار۔